السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پانچواں پارہ ہے سورہ النساء۔ اور اس کی آیت نمبر ہے 142۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا۔ پانچواں پارہ سورہ نساء اور اس کی آیت نمبر ہے 142۔ آیت نمبر 142۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان بے شک المنافقین منافق یخادعون دھوکہ بازی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہو خادعہم اور وہ اللہ انہیں دھوکہ بازی کی سزا دے رہا ہے۔ منافق جس کی نشانیاں بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت رکھواؤ تو اس میں خیانت کرے، لڑائی جھگڑا ہو تو گالی دے، صبح اور عشاء کی نماز اس پر بھاری ہو، نماز کے لیے آئے تو سستی کے ساتھ آئے، اور اسی طرح میدان جہاد سے جان جی چرائے، کافروں کے ساتھ اس کی دوستیاں ہوں، نیکی کے کام میں رکاوٹ ڈالے، برائی کے کاموں کو سپورٹ کرے۔ یہ نشانیاں بتائی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منافق ہیں۔ بالکل اسی طرح یہاں فرمایا یہ اصل میں کیا دھوکہ بازی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، تو یہ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، اپنے طور پر دھوکہ دے رہے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلا کہ ہم اندر سے کافر ہیں اور اوپر سے ہم نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ تو فرمایا یہ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ خادعہم ان کو دھوکہ بازی کی سزا دے رہا ہے۔ وہ سزا کیا ہے؟ سزا یہ ہے کہ زندگی اتنی قیمتی ہے، گزرتی چلی جا رہی ہے اور ان کو احساس نہیں ہے، اور زندگی میں دھوکہ بازی کر کے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا اور جب قاموا وہ کھڑے ہوتے ہیں الی الصلاۃ نماز کی طرف، قاموا تو کھڑے ہوتے ہیں کسالى کسلت کے ساتھ، سستی کے ساتھ،
صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ آ نہیں رہا، اپنے آپ کو گھسیٹ کے لا رہا ہے یا کوئی دھکے دے کر لے کر آ رہا ہے۔ نماز جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اور کافر کے درمیان فرق ہی یہ نماز ہے۔ کیوں؟ حج کرے گا استطاعت والا زندگی میں ایک دفعہ، زکوٰۃ دے گا صاحب نصاب سال کے بعد، روزے آئیں گے سال کے بعد رمضان کے، رہ جاتی ہے امیر غریب کے لیے نماز، وہ نماز ہی نہیں پڑھی تو باقی دین کیا بچا؟ نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے، عربی میں صلاۃ ہے، فارسی میں اس کا نام ہے نماز۔ نم آز دو لفظوں کا مرکب ہے، ایسی عبادت جس میں آنکھوں میں آنسو آ جائے، اللہ ہمیں ایسی نماز نصیب کرے، آمین۔ رقت والی، خضوع والی۔ مجھے یہ بتائیں جتنا بڑا افسر ہے شہراز صاحب، اس سے ٹائم لینا آسان ہے؟ گورنر صاحب سے ٹائم لینا آسان ہے؟ صدر صاحب سے، وزیر اعظم صاحب سے، امریکہ کے صدر سے، سعودیہ کے وزیر اعظم سے آسان ہے کوئی ٹائم؟ اگر مل بھی جائے بل فرض فوٹو سیشن کریں گے، سیلفیاں بنائیں گے، اور یہ 5 منٹ ہیں جی آپ کے پاس، 10 منٹ ہیں جی آپ کے پاس، اتنا ہی ٹائم ملے گا؟ پوری کائنات کا شہنشاہ اللہ رب العالمین دن میں 5 دفعہ ہمیں ملاقات کا ٹائم دے رہا ہے، جبکہ اس کی کوئی ضرورت ہم سے اٹکی ہوئی نہیں ہے، تو کتنا بڑا اعزاز ہے۔ پرسنل ملنا ہے تو تہجد میں مل، اپنے دکھڑے بیان کر، دن میں 5 دفعہ دیتا ہے کوئی ٹائم؟ کسی افسر سے ٹائم لینا ہے دن میں 5 دفعہ، اور وہ اللہ ٹائم دے رہا ہے۔ تو ایک مومن مسلمان کا نماز کے ذریعے سے دن میں 5 دفعہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑتا ہے۔ دنیا کے کام کاج میں لگا، حی علی الصلاۃ، او نماز کے لیے، حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف۔ دنیا کامیابی کے پیچھے بھاگتی ہے، کامیاب ڈاکٹر بن جاؤں، کامیاب انجینئر بن جاؤں، کامیاب مل آنر بن جاؤں، کامیاب ٹرانسپورٹر بن جاؤں، کامیاب یہ بن جاؤں، جبکہ دن میں 5 دفعہ کامیابی ہمیں بلاتی ہے، اس میں کامیابی ہے۔ کتنے لوگ آتے ہیں اس کامیابی کی طرف؟ یہ بات تو پٹھان کو بھی سمجھ آ گئی، ظفر اقبال صاحب اس نے کہا ہو تم دکان کب کھولتے ہو؟ میں نے کہا جی 12 بجے 11 بجے۔ اس نے کہا جب تم دکان کھولتے ہو اس وقت سورج کے زوال کا ٹائم شروع ہوتا ہے، تو کاروبار میں زوال ہی آئے گا نا، کاروبار میں زوال آئے گا، آ جائے کاروبار میں زوال آئے گا۔ اور اگر صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کو اللہ اکبر جو شخص سورہ نساء آیت نمبر 142، سورہ نساء آیت نمبر 142، جی ہفتے میں 4 دن، سوموار منگل بدھ جمعرات۔ تو اب صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص کے گھر کا دروازہ صبح کو کھلتا ہے مسجد کے لیے، نماز کے لیے جا رہا ہے، یہ شخص رحمان کا جھنڈا لے کر جا رہا ہے، اور جو شخص جاتا ہے بازار کے لیے نماز کا ارادہ ہی نہیں، یہ شیطان کا جھنڈا لے کر جا رہا ہے۔ اچھا، صبح کے ٹائم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے، ہمارے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے۔ ایسے کہتے ہیں منافع کمایا سویرے سویرے۔ آج بھی جو کاروبار صبح کے وقت شروع ہوتے ہیں برکت والے ہیں، دودھ دہی والے 11 بجے تک روزی کما کے فارغ ہو جاتے ہیں، بیکری والے فارغ ہو جاتے ہیں، ناشتہ بیچنے والے 11-12 بجے تک فارغ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے ایسے کہ نہیں؟ منڈی والے، سبزی منڈی والے فارغ ہو جاتے ہیں، کساب گوشت بیچ کر روزی کما کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو آج بھی اس میں برکت ہے، اور جن کا کاروبار ہی 11-12 بجے شروع ہو، سورج زوال ہو رہا ہے تو کاروبار میں زوال نہیں آئے گا، نماز پڑھی نہیں صبح کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ منافق، ان المنافقین، بے شک منافق، یخادعون اللہ، اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں، وہو خادعہم،
جبکہ وہ اللہ ان کو دھوکہ بازی کی سزا دے رہا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں اِلَى الصَّلَاةِ، نماز کی طرف، قاموا تو کھڑے ہوتے ہیں کسالى، سستی کے ساتھ۔ ایک مومن جب اذان سنے گا نا وہ پہلے سے تیار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 7 آدمی قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سایہ کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 آدمیوں میں وہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کیا ہے، اللہ اکبر، جو مسجد کے ساتھ جس کا دل اٹکا ہوا ہے، ایک نماز پڑھ کے گیا، دوسری کی فکر ہے اسے، وہ اپنا شیڈول ایسے بنائے گا کہ میری نماز مس نہ ہو، وہ اس طرح کا بنائے گا۔ عصر کی نماز فلاں جگہ سٹاپ کر کے پڑھوں گا، مغرب فلاں جگہ پڑھوں گا، عشاء فلاں جگہ، وہ اس طرح سے ترتیب بناتا ہے۔ اس کو شوق ہوتا ہے، پہلے سے آئے گا، وضو کر کے آئے گا، مسجد میں دل لگے گا۔ فرمایا مومن مسجد میں ایسے جیسے مچھلی پانی میں، اور منافق مسجد میں ایسے جیسے پرندہ پنجرے میں، کہ کب دروازہ کھلے پھر کر کے اٹھ جاؤں، یہ فرق ہے۔ اچھا اب کیا فرمایا، یہ جو منافق ہے یہ اذان کی آواز سنتے ہوئے اب پھنس گیا، میں شرم و شرمی جانا پڑے گا ورنہ لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کوئی بھی شخص مسلمان نماز سے پیچھے نہیں رہتا، منافقوں کو بھی شرم و شرمی حاضری لگوانی پڑتی تھی ورنہ ان کی منافقت کھل جاتی، لیکن جب آتے ہیں تو کسالى، اچھا اٹھتے ہیں، اچھا بھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے، اچھا کر لیں گے۔ فرمایا یراؤون، دکھاوا کرتے ہیں الناس، لوگوں کے سامنے، یہ صرف دکھاوے کی نماز پڑھ رہے ہیں، اٹھک بیٹھک ہے ان کی، کوئی خشوع خضوع نہیں ہے، پتہ نہیں وضو بھی کیا کہ نہیں کیا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کو کتاب الایمان میں لکھا ہے کہ وضو بھی ایمان ہے۔ کوئی شخص کسی کو یقین دلا سکتا ہے میں وضو سے ہوں، کب ہوا خارج ہوئی، کب وہ ہوا، کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن جس کا اللہ پر ایمان نہیں، میری ہوا خارج ہوئی ہے، میرا وضو ٹوٹ گیا، میں وضو کروں، یہ اللہ پر ایمان ہے۔ غسل جنابت یہ بھی ایمان ہے۔ کسی کو کیا پتا یہ ناپاک ہے یا پاک ہے، وہ کہتا ہے نہیں میرا رب تو جانتا ہے میں پاک ہوں، یہ ایمان کے ساتھ، اس لیے کہ طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ ہاں جی، ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز کے لیے آتا ہے۔ ولا یذکرون، ہاں جی، اور نہیں، 142 نمبر ہے سورہ نساء، ولا یذکرون، اور نہیں ذکر کرتا، یاد کرتا اللہ تعالیٰ کا، الا مگر قلیلا، بہت تھوڑا۔ جب پڑھی نماز دکھاوے کی رہا ہے تو پھر دعائیں کیا پڑھے گا، اٹھک بیٹھک ہی ہے اس کی، بعد میں اذکار کیوں کرے، سلام پھرتے ہی بھاگنے کی کرے گا، وہی کہ جس طرح پرندہ پنجرے میں سے نکلا ہو، بالکل وہی کیفیت ہوگی، مگر بہت تھوڑا سا۔ تو یہ سارا کچھ کر رہا ہے دکھاوے کے لیے۔ فرمایا مذبذبین، تذبذب کا شکار ہے، بین ذالک، دونوں کے درمیان۔ کافروں کو دیکھتا ہے، دنیاوی مفاد کو دیکھتا ہے، تو دل کرتا ہے والد صاحب، تو دل کرتا ہے ادھر چلا جاؤں۔ ایمان والوں کے پاس آتا ہے جہاں چونکہ اس کے گھر بار ہے، رہائش ہے، بیوی بچے ہیں، اب ان کے ساتھ بھی چلنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو 2 منہ والا ہے، کیا مطلب، 142 نمبر ہے، ایک کے پاس آتا ہے اس کا، دوسرے کے پاس گیا تو اس کا۔ اس کی عام مثال ہے گنگا گئے تو گنگا داس، جمنا گئے تو جمرا رام، جیسا دیش ویسا بھیس۔ دوسرے کا منہ لال دے کر تھپڑ مار کے اپنا لال کر لیا، یہ ایسے لوگ وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارا مسئلہ حل ہونا چاہیے، ڈنگ ٹپاؤ پالیسی، مفاد پرست۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں مذبذبین بین ذالک، یہ تذبذب کا شکار ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، لا الہ الا، نہ یہ ادھر کے ہیں مومنوں کی طرف، ولا الہ الا، نہ یہ ان کافروں کی طرف ہے، نہ ہی پکے کافر ہیں نہ ہی پکے مومن ہیں، ادھر آئے تو ادھر مل گئے، ادھر گئے تو ادھر مل گئے، ہر رنگ میں ڈھلنے کا عادی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلْ، جس کو بھٹکا دے اللہ تعالیٰ، فلن، پس ہرگز نہیں، تاجیدہ تو پائے گا، لہو، اس کے لیے، سبیلا کو راہ، جس کو اللہ بھٹکا دے اس کے لیے کوئی، اللہ اکبر،
صحیح راستے پر آنے کی راہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردستی بھٹکاتا ہے کسی کو۔ اب ابو جہل کا یا اللہ تو نے مجھے بھٹکا دیا تھا، اس وجہ سے میں گمراہ تھا۔ گمراہ یعنی راستہ جو گم کر گیا، راہ گم ہو گئی، اس کی پتہ نہیں چل رہا ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں۔ بات یہ ہے کہ جب سیدھی راہ موجود ہو، آپ نے پوچھا گھنٹہ گھر کہاں ہے، میں نے کہا یہ سامنے چلے جائیں، یہ سامنے گھنٹہ گھر چوک ہے۔ آپ نے بات مان لی، شارٹ کٹ پہنچ گیا جلدی۔ لیکن اگر آپ نے بات نہ مانی، کہا جی زمین گول ہے، میں کچہری کی طرف جاتا ہوں، نہ کسی جاتا ہوں، کبھی تو گھنٹہ گھر پہنچ جاؤں گا، تو پھر میں کیا کہوں گا؟ ٹھیک ہے، جب نہیں مانتے تو جاؤ، زندگی اپنی برباد کرو گے، دھکے کھاؤ گے، ٹائم ضائع کرو گے، اور گھنٹہ گھر کیسے پہنچو گے؟ آگے تو کئی ملک آئیں گے، جبکہ یہ سامنے کھڑا ہے۔ تو جب کوئی ضد اور تعصب پر آ جائے تو پھر کیا کہتا ہے؟ جا خصمہ نو کھا، ٹھیک ہے بھائی جو مرضی کرو۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو خود بھٹکنا چاہتا ہے، اللہ نے ہدایت کی کتاب نازل کی، یہ قرآن مجید ھدی للناس بن کر آیا، سارے انسان کے لیے ہدایت بن کر آیا، لیکن ھدی للمتقین، فائدہ کس کو ہوگا؟ متقی لوگوں کو ہوگا، جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ کی بات مانے گا۔ اب یہ نہیں مان رہا تو رب زبردستی نہیں کرتا، یہ زبردستی اس کو پکڑ کے جنت میں ٹھوکتے ہیں نا۔ انا ہدینا سبیلا اما شاکرا اما کفورا، دو راستے دکھا دیں، چاہے شکر کا چاہے کفر کا، وہدینا النجدین، دونوں راہیں دکھا دیں۔ یہ راستہ سلیکٹ انسان نے کرنا، لیکن جب وہ بھٹک گیا جی خود اور راہ پر آنے کو تیار نہیں، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب بھٹک گیا تو ومن یضلل اللہ، اللہ کہتا ہے پھر ٹھیک ہے جا، ایسے تو ایسے صحیح۔ تو جس کو اللہ بھٹکا دے اس کو اب کون راہ پر لا سکتا ہے؟ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ، الکافرین، کافروں کو، سبق نکال کر دیں، نہ بناؤ الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کے سوا۔ اے ایمان والو، ایمان والوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ ایمان والے کی دوستی کس سے ہوگی؟ ایمان والے سے۔ دیکھیں نشئی جہاں جاتا ہے نشائیوں سے دوستی لگاتا ہے، وہی ڈھونڈتا ہے۔ جواری جہاں جاتا ہے جواریوں کو ڈھونڈتا ہے، ان سے دوستی لگاتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ اسی طرح سے اللہ اکبر، زانی جہاں جاتا ہے وہ بدکاروں کی محفل تلاش کرتا ہے۔ مومن جہاں جائے گا کسی بھی مکس گیدرنگ میں، وہاں دیکھے گا کہ متقی پرہیزگار لوگ کس ٹیبل پر بیٹھے ہیں، عورت دیکھے گی با پردہ شرم و حیا والی عورتیں کس جگہ بیٹھیں، میں ان کے ساتھ بیٹھوں۔ اگر یہ مومن غلط لوگوں کے درمیان پھنس بھی گیا، بیٹھ بھی گیا، تو کوشش ہوگی کہ جب کوئی اور ایمان والوں کی مجلس نظر آئے میں اس کو چھوڑ کر ادھر چلا جاؤں۔ یہ فطری بات ہے، اچھے لوگوں کو پسند کیا جاتا ہے، اچھا آدمی اچھوں کو پسند کرے، برا بروں کو پسند کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ دوستی لگاؤ، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہ لگاؤ۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا، کہ بنا لو، للہ، اللہ کے لیے، علیکم، تمہارے اوپر، کہ ہو جائے اللہ کے لیے تمہارے اوپر سلطان مبینہ، بڑی واضح دلیل۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو تو اللہ اکبر فرد جرم عائد کرنے کا موقع مل جائے گا۔ میں نے جو کہا تھا مومنوں کے سوا کافروں سے دوستی نہ لگاؤ، تو کیوں لگائی؟ اللہ تعالیٰ پکڑے گا کہ نہیں پکڑے گا؟ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرد جرم عائد کرنے کا موقع نہ دو، اللہ اکبر، ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس حجت ہوگی کہ دیکھو میں نے منع کیا تھا، تم نے میری بات نہیں مانی، اب بھگتو سزا۔ تو ایمان والو ایسا کام نہ کرو۔ کفار سے معاہدے ہو سکتے ہیں؟ جی ہو سکتے ہیں۔ یہودیوں سے معاہدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین عرب سے حدیبیہ میں معاہدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن برابری کی بنیاد پر، دب کر نہیں، معاہدہ دب کر نہیں۔ معاہدہ ہو کس بات پر؟ اللہ اکبر، دفاع کے معاملے میں، کہ یہودی مدینہ کے جو ہیں، مدینہ پر اگر حملہ ہوا تو تم مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے، کیونکہ رہتے جو اکٹھے ہیں، خرچہ بھی مشترکہ ہوگا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بات۔
حدیبیہ میں مشرکین عرب کے ساتھ قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا 10 سال جنگ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، لیکن دلی دوستی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ہاں اگر کافر معاہدے کو توڑتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے، تو پہلے معاہدہ کینسل کرو پھر لڑو اس سے، تاکہ اس کو پتا ہو کہ معاہدہ کینسل ہوگا۔ یہ احکام پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین، بے شک منافقین فی الدرک الاسفل، نچلے طبقے میں ہوں گے، من النار، جہنم کی آگ کے۔ جہنم کے بھی درجات ہیں جس طرح کے جنت کے درجے ہیں، جنت کے درجے کہلائے جاتے ہیں اور جہنم کے درک کہلائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ نیچے ہیں۔ اب جنت کے درجے کتنے ہیں؟ 100۔ ایک درجے کا دوسرے کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ زمین آسمان کے درمیان۔ 100واں درجہ کہاں ہوگا؟ خود انداز۔ اور جہنم کے درک کتنے ہیں وہ بھی سن لیں ذرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دھماکہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے، پتہ ہے یہ کس چیز کی آواز تھی؟ عرض کیا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر بطور ایندھن کے جہنم میں ڈالا گیا، 70 سال کے بعد آج جا کر وہ جہنم کی تہہ میں پہنچا ہے۔ اب ذرا حساب لگائیں، کسی فزکس کے پروفیسر سے پوچھیں یعنی کہ وہ پتھر وہ کلو 2 کلو کا تو نہیں ہوگا جس کی آواز دنیا میں آئی ہے، یعنی 1000 کلو کی وہ چٹان ہو، ٹھیک ہے نہیں، 1000 کلو کی چٹان جتنی وزنی ہے کس سپیڈ سے نیچے آئے گی، اور نیچے آتے آتے 70 سال لگیں، فاصلہ کتنا طے ہوگا؟ اندازہ لگائیں۔ زمین کی جو گریوٹی ہے، زمین کے اوپر سے اگر پتھر نیچے پھینکا جائے تو 30 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار ہے اس کے نیچے آنے کی۔ کتنی؟ 30 کلومیٹر فی سیکنڈ، یہ زمین کی گریوٹی ہے۔ اب سیکنڈوں کے بنائے منٹ، منٹوں کے بنائے گھنٹے، گھنٹوں کے بنائے اللہ اکبر دن رات، اور پھر 1 مہینہ، اور پھر 12 مہینوں کا سال، اور پھر 70 سال، کتنا فاصلہ ہوگا؟ دیکھو اربوں خربوں کلومیٹر بنے گا جا کر، اتنی گہری ہے جہنم۔ بتانے کا مسئلہ کہ 70 سال لگے ایک پتھر کو نیچے تہ تک آتے آتے، اللہ ہمیں محفوظ کرنا۔ اچھا، تو جو ایمان والے ہیں گناہ کبیرہ جنہوں نے کیے ان کو جہنم کے سب سے اوپر والے طبقے میں رکھا جائے گا، وہیں سے جتنا اوپر طبقہ ہے اتنی کم سزا ہے، جتنا نیچے ہے سزا اتنی زیادہ ہے۔ اب کیا ہے، جو اوپر والے طبقے میں وہاں شفاعت ہوگی، وہیں سے چلے جائیں گے، اللہ ہمیں اسے بھی محفوظ فرمائے۔ جی دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم آگ ہے، جب یہ برداشت نہیں ہوتی وہ برداشت ہو سکے؟ اسی طرح یہودیوں کا طبقہ، ایک عیسائیوں کا طبقہ، ایک مشرکین کا طبقہ، لیکن منافقین سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ کیوں؟ وجہ یہ تو ظاہر کلمہ پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں پڑھتے تھے، یہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے تھے، داڑیاں رکھی تھی انہوں نے، سنت کے مطابق نماز پڑھتے تھے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ انہوں نے دھوکہ بازی کی۔ کافر کھلم کھلا کافر ہے، پتہ ہے یہ دشمن ہے، اور یہ منافق آستین کا سانپ ہے، یہ کافروں کا جاسوس ہے، مخبر ہے، ظاہر کر رہا ہے میں مومن ہوں، اندر سے کافروں کا ایجنٹ ہے، اس لیے اس کی سزا ڈبل ہے، ڈبل کراس کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ولن، اور ہرگز نہیں، تاجیدہ تم پاؤ گے لہم ان کے لیے نصیرہ، کوئی مددگار ہرگز نہیں پاؤ گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے کوئی مددگار نہیں الا الذین، ہاں مگر وہ لوگ تابو جنہوں نے توبہ کر لی۔ منافق تھا پہلے لیکن توبہ مانا پلٹ آنا، منافقت کو چھوڑ دیا اس نے، وَأَصْلَحُ، اور پھر اصلاح کر لی، یہ نہیں خالی توبہ یا رب، نہ اصلاح بھی کی اب، صاف پتہ چلتا ہے اب اس نے منافقت چھوڑ دی ہے، اس نے کفر و شرک چھوڑ دیا ہے۔ وَاعْتَصَمُوا، اور مضبوطی سے تھام لیا، باللہ، اللہ کو، کیا مطلب؟ اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا،
توبہ کی، اصلاح کی اور دین کو مضبوطی سے تھام لیا. وَأَخْلَصُوا، اور پھر خالص کر دیا دینہم، اپنے دین کو، للہ، اللہ کے لیے، ریاکاری چھوڑ دی. اس کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے لین دین معاملات اخلاق بول چال سے صاف پتہ چلتا ہے واقعی اس میں تبدیلی آ گئی ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ تابو واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ، اللہ کے لیے دین کو خالص کر دیں. اور خالص پتہ کتنا خالص، مخلصین اللہ الدین، کتنے دفعہ ہے قرآن میں، اللہ کے لیے دین کو خالص کرو کہ ایک ذرہ برابر بھی شرک کا شائبہ نہ ہو، ذرہ برابر بھی بدعت کا شائبہ نہ ہو. یہ ہے خالص. 1 کلو دودھ کے اندر 1 قطرہ پیشاب کا ڈالو، خالص رہے گا؟ 1 کلو دودھ میں 1 قطرہ پانی کا ڈالیں، خالص رہے گا؟ آدھا پاؤ پانی ڈال دو تب بھی خالص نہیں، 1 قطرہ ڈالو تب بھی خالص نہیں. تو دین اللہ کے لیے خالص کر دیں، اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل و بدعت نہ ہو، اور عقیدہ توحید و شرک نہ ہو. خالص کرو دین. خالص نہیں کیا نا، فاولئک، یہی لوگ ہیں، مع المؤمنین، مومنوں کے ساتھ. ان کا ساتھ کن کے ساتھ ہے؟ مومنوں کے ساتھ. توبہ کی، اصلاح کی، اللہ کے دین کو مضبوط سے تھاما اور دین کو خالص کر لیا، فرمایا یہ مومنوں کے گروپ میں آ گئے، اب منافقت سے نکل گئے. وسوف، اور ان قریب، یؤتی اللہ، اللہ عطا کرے گا المؤمنین، مومنوں کو، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر. کس شکل میں؟ جنت کی شکل. دنیا میں بھی اجر دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے. دنیا میں کیا ملتا ہے؟ حیاتن طیبہ، پاکیزہ زندگی، کفر سے پاک، شرک سے پاک، یعنی گناہوں سے پاک اللہ زندگی عطا کر دیتا ہے. نجاستوں سے پاک. کیوں؟ نمازی آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے بچے گا، گندے چھینٹوں سے بچے گا، نماز کا خیال کرے گا، طہارت پاکیزگی کا خیال رکھے گا. تو یہ کیا ہے؟ دنیا میں بھی اجر ملتا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی اجر. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یفعل اللہ، کیا پڑی ہے اللہ تعالیٰ کو. اللہ، یہ آیت تو جھنجھوڑ دینے والی. کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو، کیا پڑی اللہ کو، بعذابکم، کہ تمہیں عذاب دے. اللہ کو کوئی خوشی نہیں ہے تمہیں عذاب دے گا. ان شکرتم، 2 کام کر لو، اگر تم شکر کرو، وآمنتم، اور تم ایمان لاؤ. جب تم ایمان لائے ہو، اللہ کی مان رہے ہو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان رہے ہو اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں عذاب دینے کی؟ وہ تمہیں عذاب دینے میں خوش نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے تھے، ایک عورت کھانا پکا رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ کام چھوڑ کر مسئلہ پوچھنے والے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین نہیں؟ فرمایا ارحم الراحمین، اس کی رحمت کے 100 حصے ہیں. جو اس نے پیدا کیے ہیں، اس نے رحمت کے 100 حصے پیدا کیے ہیں، ان میں صرف 1 حصہ زمین پر اتارا ہے، جس کی وجہ سے وحشی درندے اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں. اللہ کی جو رحمت ہے وہ تو اس کے پاس ہے، ارحم الراحمین ہے وہ تو اپنے پاس ہے. اس نے مخلوق کے لیے جو رحمت پیدا کی ہے اس کے 100 حصے ہیں. ٹھیک ہے، رحمت اللہ علیہ. ہاں، وہ مخلوق کے اعتبار سے. اللہ والی رحمت میں کوئی شریک نہیں. تو اب کیا ہے؟ عرض کیا، فرمایا کہ اللہ کی تعالیٰ نے جو رحمت پیدا کی ہے اس کے 100 حصے ہیں. 1 حصہ زمین پر اتارا جس کی وجہ سے وحشی درندے بچوں پر شفقت کرتے. شیر دوسروں کو پھاڑ کھائے گا، اپنے بچوں کو نہیں کھاتا. سانپ دوسروں کو ڈسے گا، اپنے بچوں کو نہیں ڈستا. عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ماں سے بھی بڑھ کر؟ فرمایا ہاں، ماں سے بھی بڑھ کر. عرض کیا پھر ماں تو اپنے بچے کو آگ میں نہیں جانے دیتی، وہ کیا تھا؟
اس کا بچہ آگ کے قریب آتا، کرالن کرتا کرتا وہ اس کو پیچھے کر کے روٹیاں پکانے لگ گیا، پھر وہ قریب آتا، پھر اس کو پیچھے، ماں برداشت نہیں کرتے میرا بچہ آگ میں جل سے۔ تو عرض کیا کہ ماں تو برداشت نہیں کرتی کہ میرا بچہ آگ میں جائے، جی ماں تو برداشت نہیں کرتی۔ مقصد کیا تھا؟ جب میں ماں ہو کر اپنے بچے کو آگ میں نہیں جانے دیتی تو اللہ تعالیٰ جو ارحم الراحمین ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ماں سے بڑھ کر شفقت کرنے والا ہے، تو وہ کیسے اپنے بندوں کو جہنم میں پھینکے گا؟ عبد الارحم ان کو آخو عبد الارحم، ارحم نہیں، ارحم صرف اللہ تعالیٰ۔ ہمارے یہاں دو ہیں، میں نے ان کو کہا وہ عبد الارحم کہلاتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سر مبارک اٹھایا، بلند کیا، چہرہ آنسوں سے تر تھا، فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آگ میں ڈال کر خوش نہیں، لیکن جب اس کا بندہ اس کے سامنے اکڑتا ہے، لا الہ الا اللہ کا انکار کرتا ہے، رب کہتا ہے اس کو تو نہیں چھوڑوں گا۔ تو فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دے، آخر اس کی مخلوق ہے ہم۔ مجھے بتائیں، آپ نے ایک چیز بنائی، آپ اس کو توڑیں گے؟ دل کرے گا آپ کو توڑنے کا؟ یار میں نے اتنی محنت سے یہ چیز تیار کی ہے، اس کو بنایا، میں اس کو توڑ دوں؟ جب آپ کا دل نہیں کرتا توڑنے کا، تو اللہ نے جو انسان اتنا قیمتی بنایا، یعنی اس انسان کو اٹھا کر ایسے جہنم میں پھینک دے گا۔ فرمایا ان شکرتم و آمنتم، اگر تم ایمان لاؤ اور شکر کرو۔ شکر تین قسم کا ہے، کون کون سا؟ شکر قلبی، قولی، فعلی۔ دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرے کہ مجھے جو نعمتیں عطا کی ہیں میرے رب نے عطا کی، جو کہے میرے مرشد کا کرم ہے، یعنی فلاں کی نظر کرم سے ملا، اس نے رب کا شکر ادا نہیں کیا، دل سے شکر نہیں کرتا۔ زبان سے بھی اس کا اظہار کرے، میرے اللہ کا میرے اوپر کرم ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ مولا علی نے کرم کیا، پنجتن پاک نے کرم کیا، بہاول الحق نے کرم کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے میں جی رہا ہوں، فلاں کے ٹکڑوں پر پلتا ہوں۔ تو کیا اللہ کا شکر نہ دل سے ادا کیا نہ زبان سے ادا کیا؟ تو دل سے بھی اللہ کا شکر ادا کرے، یہ زبان سے بھی اظہار کرے، اور شکر فعلی کہ جس رب کے کرم کا دل سے اقرار کرتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، دل میں سب اس کو سمجھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اس رب کے حکموں کی فرم برداری کر کے کیا کرے؟ شکر ادا کرے۔ اللہ تیرا شکر ہے، اب چونکہ تیرے میرے اوپر انعامات ہیں، اب میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ شکر فعلی ہو۔ تو فرمایا اگر تم ایمان لاؤ، شکر کرو، اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دینے کی؟ وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ شاکرن، قدردان، علیما، جاننے والا ہے۔ جب مخلوق کی طرف شاکر کا لفظ آئے گا تو شکر کرنے والا، جب رب کی طرف آئے گا تو قدردان، کہ میرے بندے نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ رب قدر کرتا ہے، ذرہ برابر بھی۔ کیا فرمایا؟ ایک کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کی اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو ہاتھوں ہاتھ لے کر اس طرح بڑھاتا احد پہاڑ کے برابر کر دیتا۔ جہاں تو ایسا سخی ہے وہ، برائی کرے، چھوٹے گناہ ہیں تو اللہ نیکی کی برکت سے معاف کر دیتا، تکلیف دکھ آیا اس کی برکت سے بھی معاف کر دیتا، لیکن گناہ کرے ایک تو لکھتا بھی ایک ہے۔ ہمارے یہاں کسی سے دشمنی ہو نا، عبد مجید صاحب مقدمہ کریں گے نا، یہ دفعہ بھی ڈالو، یہ بھی ڈالو، یہ بھی ڈالو، کیوں؟ اب انبن جو ہو گئی، کیس ذرا مضبوط ہوگا، اچھا یہ بھی ڈالو، یہ بھی ڈالو۔ اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں، میرے ہاں ایک ہے تو ایک ہے، لیکن نیکی ہے تو کم از کم 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ان لمیٹڈ بھی ہے، ایسا سخی ہے۔ فرمایا وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ شاکرن علیما، قدردان ہے، علیما، جانتا ہے کہ اس نے کتنے مشکل حالات میں نیکی کی ہے، اس کے دل پر کیا بیتتی ہے، دل اس کا بھی کرتا ہے گناہ کی لذت لینے کا، لیکن اس نے اللہ کی محبت کی خاطر گناہ کی لذت چھوڑ دی، اور آپ کہتے ہیں میں قدر کرتا ہوں تیرا، کڑکتی دوپہر میں تغاری اٹھائی تو نے روزے کی حالت میں، رب کہتے ہیں میں تیرے عمل کی قدر کرتا ہوں۔
شخص ٹھنڈی رات کے اندر گرم نرم بستر چھوڑ کر ٹھنڈے یک پانی سے وضو کر کے صبح کی نماز جماعت سے پڑھی، میں تیرے عمل کی قدر کرتا ہوں۔ وہ تو پھر 27 سال ہے نا۔ اللہ دل کرتا تھا تیرا، مال تیرا اپنا ہے، لیکن تو نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، جی میں تیرے عمل کی قدر کرتا ہوں، تو شاکرن علیم۔ اب آگے بات یہ اللہ اکبر کہ کسی نے ظلم و زیادتی کی کسی پر، مشرکین کرتے تھے مسلمانوں پر، اب مسلمانوں کے اندر ظاہر بات ہے غصہ بھی پیدا ہوتا تھا کہ یہ ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پر، ظلم و ستم کر رہے ہیں، اب ان کا بدلہ لینا چاہیے۔ یا کوئی بھی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے لا یحب اللہ، نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ الجہر، ظاہر کرنے کو، بالسوء، برائی کو، من القول، بات، بری بات ظاہر کرنا اللہ پسند نہیں کرتا۔ کوئی گناہ کی بات ہو، کوئی بے حیائی کی بات ہو، فحاشی کی بات ہو، شرکیہ بات ہو، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ظاہر گناہ کرتے ہیں، رات کو ایک شخص نے گناہ کیا، اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا، صبح کو خود ہی اس پردے کو فاش کر کے کہتا ہے میں نے یہ کیا، یہ دیکھا، یہ سنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب نہیں چھوڑوں گا تجھے، میں نے پردہ ڈالا، تو نے پردہ فاش کر، دن کو گناہ کیا، اللہ نے پردہ ڈالا، پتہ نہیں چلنے دیا کسی کو، لیکن رات کو یہ بیان کرتا ہے میں نے یہ کیا، یہ دیکھا، فخر کے ساتھ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں اپنے پیج کے اوپر، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا، اپنے شرکیہ عمل کی، اپنے کفریہ کام کی، اپنے فحاشی اریانی والے ڈانس کی، تشہیر کر رہا ہے میڈیا کے اوپر، گواہ بنا ہے نا، یہ اپنا پردہ فاش کر کے جتنے لوگ گواہ بنائے گا اتنا جرم بڑھتا جائے گا۔ ہاں VCR کی دکان کھولی اور قرآن مجید کا ختم پڑھوایا، اندازہ لگا، استغفر اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ گواہ بنا رہے دوسروں کو، تو شرکیہ کام دوسروں کو گواہ بناتا ہے، کفر دوسروں کو گواہ بنانا، بے پرد عورت دوسروں کو گواہ بنا رہی ہے، گالی دینا، فحاشی کی بات کرنا دوسروں کو گواہ بنا رہا ہے۔ اس نے گالی دی، ایک بچے نے سنی، اس بچے نے آگے 10 بچوں کو گالی دی، 10 نے آگے 50 کو گالی دی، اس کے کھاتے میں جائے گا، سکھایا نا اس نے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بے حیائی برائی کی بات کو اللہ پسند نہیں کرتا، جہاں گندگی ہے وہیں پڑی رہنے دو، اس کو اچھالو نہیں، اس میں جی کوریدو گے تو بھب کے اٹھیں گے بدبو کے، یہاں تو سکینڈل بنوائے جاتے ہیں جان بوجھ کر، بدنام جو ہوں گے تو نام نہیں ہوگا، لوگوں کو پتہ چلے، چسکے لے لے کر سنائے نہ، کوشش کرو اپنے گناہ کا گواہ نہ بناؤ، انسان ہے غلطی ہو گئی ہے لیکن گناہ کا گواہ تو نہ بناؤ۔ فرمایا الا مگر من ظلم، جس پر ظلم کیا جائے، پوری امت گناہ گار ہے تو کیا قابل معافی، ہاں قابل معافی ماں دیوائے انہوں نے جڑے لکھا کہ اعلان کریں، اعلان جڑے ڈاڑی منے من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا جائے، جس پر ظلم کیا گیا ہے اس کو اجازت ہے قاضی کے پاس جا کر، جج کے پاس جا کر کیس کر سکتا ہے، میرے اوپر یہ ظلم ہوا ہے، میرے ساتھ یہ معاملہ، صرف مظلوم کو اجازت ہے۔ اچھا اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ ظالم ظلم سے رک جائے گا، ظالم کا لوگوں کو پتہ چلے گا اچھا یہ شخص ظالم ہے، اس سے بچنا، خیال کرنا، محتاط رہنا، بھائی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی اجازت۔ فرمایا عام آدمی فریاد نہ کرے، کرے، بات یہ ہے کہ اس کو فائدہ نہیں نا، اگر تو ظلم سے بچانے کے بھی بندہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لین دین میں کھڑا نہیں ہے، ایسے خیال کرنا، معاملہ نہ کرنا، رشتے کے بارے میں پوچھا بھی بندہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ کو بتا دو، آگے آپ کی مرضی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں یہ اپنے قبیلے کا بدترین آدمی ہے، بس اتنی بات کہی،
وہ آدمی آیا بیٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسئلہ تھا ڈسکس کر اور چلا گیا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یہ اپنے قبیلے کا بدترین آدمی ہے اور آپ نے بڑے اچھے اخلاق سے اس کو ڈیل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ میرا اخلاق تھا, میں نے تو اچھی ڈیل کرنی تھی, لیکن بندہ اعتبار والا نہیں ہے. خیال کرنا یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آئے گا, یہ ہوگا دوسروں کو ظلم سے بچانا کہ کہیں اس پر اعتماد کر کے دھوکہ نہ کھا بیٹھنا. اس کی اجازت ہے. فرمایا وکان اللہ, اور ہے اللہ تعالیٰ سمیعاً سننے والا, علیما جاننے والا. اللہ کو پتہ ہے, سننے والا ہے, اسے وہ جانتا ہے کس بات کو, اس کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے, اس کے دل پر کیا بیتی ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا مجھے پتہ ہے, لیکن اس کے باوجود کیا ہے, مظلوم ہے تو اجازت ہے, دوسرے کو اجازت نہیں ہے. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزاک اللہ. صحابی آیا, میرا ہمسایہ بڑا تنگ کرتا ہے, میں اس سے بڑا تنگ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے گھر کا سامان اٹھا کر باہر سڑک پہ رکھ دو. اب جو گزرتا اسی خیر ہے, مڈی باہر رکھی بیٹھے ہو, کیا مسئلہ ہے؟ یہ ہمسایہ میرا بڑا تنگ کرتا ہے, بڑا گندا آدمی ہے, بڑا غلط آدمی ہے, ہر کوئی لان تان کرے. دوسرا آیا, تیسرا آیا, ہمسایہ کو پتا چلا, وہ بھاگا, بھائی اللہ کے لیے معاف کر, میں نہیں کروں گا, سامان اندر آ. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسا گور بتایا, اپنا سامان اٹھا کے باہر. اولاد تنگ کرتی ہے نا, ابا سامان اٹھا کر سڑک پہ رکھ دیں, وہ کیا جی یہ میری اولاد تنگ کرے گی, بس. لوگوں کو پتہ ہے اس کی اجازت ہے, لیکن اس کے باوجود کیا فرمایا, ان تبدو, اگر تم ظاہر کرو خیرن تو بھی بہتر ہے. جس پر ظلم ہوا ہے وہ ظاہر کرتا ہے, اظہار کرتا ہے کس کا, اس ظلم کا, میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے, بہتر ہے اس سے ظالم کے ظلم سے دوسرے لوگ بھی بچیں گے, اور ظالم ہو سکتا ہے بدنامی کے ڈر کی وجہ سے ظلم سے باز بھی آ جائے. لیکن فرمایا او تخفو, یا اگر تم چھپا جاؤ, معاملہ اللہ پر چھوڑ دو, کیا کرو, چھپا جاؤ, درگزر کر دو, کوئی بات نہیں, ہوا ہے ظلم, سب کچھ ہوا ہے, اجازت بھی ہے بیان کرنے کی, لیکن میں نہیں کرتا, اس بات کو چھپا جاتا ہے, دل میں رکھ لیتا ہے. او تعفو, یا معاف کر دو, انسوء, اس برائی کو, چل میں نے اللہ کے لیے معاف کیا. تو فرمایا فإن اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے, عفواً, معاف کرنے والا, قدیرہ, قدرت رکھنا, اور اللہ بھی تو تمہیں معاف کر رہا ہے. صبح سے شام تک کتنے غلطیاں کرتے ہو, کتنی کوتاہیاں کرتے ہو, اور رب کا بھی تو حوصلہ ہے, وہ بھی تو تمہیں معاف کر رہا ہے, تو تم بھی معاف کر دو. اجازت ہے مظلوم کو ظالم کے خلاف بات کرنے کی, لیکن فرمایا اگر چھپا جاؤ. اب دل میں چھپا گیا ہے نا, تو ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی بخار نکال دے, لیکن آگے اس کے اوپر جو اعلیٰ مرتبہ ہے وہ تعفو انسو, اگر کیا کرو, اس برائی کو درگزر کر دو, میں نے دل سے بھی معاف کر دیا, میں نہیں بدلہ لیتا, میں نے, اللہ تو خود ہی اس کو کافی ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بھی تو معاف کروں, اور اللہ کافی ہو بھی جاتا ہے. جس نے معاملہ اللہ پر چھوڑا نا, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی نہیں بڑھتا اس سے, یا اس کی اصلاح ہو جاتی ہے یا پھر وہ اس کو سزا ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں معاف کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہوں, طاقت رکھتا ہوں سزا دینے کی, میری مرضی سزا دوں, میری مرضی معاف کر دوں. اللہ سے دعا اللہ سمجھنے میں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, جزاک اللہ خیر. کل میں شہر سے باہر جا رہا ہوں, کلاس نہیں ہوگی, بہاڑی جانا ہے کسی کام کے سلسلے میں, لہذا سوموار والے دن سے انشاءاللہ کلاس ہوگی. تمام بھائی